الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ہم ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں جس میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرتے ہیں ہم کہ لوگ کس طرح دوسروں کو دھوکہ میں رکھتے ہیں اور دین کے نام پر دھوکہ، قرآن و حدیث کا خوبصورت ٹائٹل لگا کر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ایسی چیزوں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اور سورۃ الروم آیت نمبر 52 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ یہ دونوں آیت کا مفہوم یہی ہے کہ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ سامعین، یہ صدیق رضا صاحب ہیں جو مردوں کے سننے کی نفی کے سلسلے میں قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے ہیں، لیکن آیات پڑھتے ہوئے رک جاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آگے نہیں پڑھتے کہ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ اس بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے جو پیٹھ پھیر کر جا رہا ہو۔ کیا مطلب؟ بہرا تو سامنے سے بھی نہیں سنتا، پیٹھ پھیر کر جانے سے کیا مراد؟ کہ بہرے کو جو سامنے ہوتا ہے سنتا تو نہیں لیکن فائدہ اٹھا سکتا ہے، آپ کے اشاروں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، پیٹھ پھیر کر جانے والا نہیں اٹھا سکتا۔ تو ان آیات کا مفہوم کیا بنا کہ مردہ تمہاری باتوں سے یعنی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو دنیا میں آدمی اٹھا سکتا ہے۔ تو اس میں سننے کی تو نفی نہیں ہوئی نا۔ اس بات کو احسن البیان میں ان کے اپنے غیر مقلدینوں میں لکھا ہے۔ احسن البیان کے اندر لکھا ہے کہ دوسری وجہ یہ کہ یہ لوگ مردہ ہیں جو کسی کی بات سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن لکھا ہے اس نے کہ بات سن کر فائدہ اٹھا نہیں سکتے، یعنی مردے سنتے تو ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ صدیق رضا صاحب نے یہ آیات ادھوری پڑھی ہیں، پورا مفہوم بیان نہیں کیا۔ تو ایک اور آیت پڑھتے ہیں صدیق رضا صاحب، وہ بھی سنیں، وہ بھی پوری نہیں پڑھتے، ذرا اس کو بھی سنیں۔ اسی طرح سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 22 کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور آپ قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو سامعین، آپ دیکھیں کہ یہاں بھی صدیق رضا صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی لیکن آگے نہیں بڑھے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، کہ قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ آگے کیا تھا؟ آگے یہ تھا کہ اِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ، کہ آپ تو فقط ڈرانے والے ہیں۔ دیکھیں، اب جب آپ ڈرانے والے ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو ڈرانا کس کو ہے بھئی؟ جب سنتے تو ہیں تبھی تو اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ فقط ڈرانے والے ہیں، جب سنتے ہی نہیں تو ڈرانا کیا؟ تو سامعین، ان سے مراد وہ کفار ہیں۔ اللہ جل جلالہ ان کی مثال مردوں سے بیان کی کہ وہ آپ کی باتوں سے فائدہ اس طرح نہیں اٹھاتے جس طرح زندوں کی باتوں سے مردے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مردے سن تو رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کفار بھی سن رہے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان انت الا نذیر، آپ کا کام ہے ڈرانا، اب ڈراتے رہیں۔ تو سامعین دیکھیں یہ چیز کس طرح چھپائی جا رہی ہے قرآن پاک کے اندر بھی، آگے نہیں بڑھا جا رہا، پوری بات نہیں کی جا رہی، پوری بات سمجھائی نہیں جا رہی، کیونکہ وضاحت ہو رہی ہے وہ نہیں بتائی جا رہی۔ تو سامعین آئیے ذرا اور سنیں کہ یہی صدیق رضا صاحب اور ہمیں کیا سمجھاتے ہیں اور کس طرح سمجھاتے ہیں اور کیا کیا چھپاتے ہیں اور آگے کہاں نہیں بڑھتے، ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو، تمہاری دعاؤں کو سن نہیں سکتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو سامعین آپ نے دیکھا کہ صدیق رضا صاحب نے یہ آیت پڑھی، حالانکہ یہ آیات وہ ہیں جو کفار کے متعلق ہیں جو بتوں کو پکارا کرتے تھے، لیکن صدیق رضا صاحب تو اس سلسلے میں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن آئیے ہم دیکھیں کہ انہی کی تفسیر احسن البیان میں غیر مقلدین نے اس آیت کے متعلق کیا لکھا ہے، ذرا یہ دیکھیں۔ تو سامعین احسن البیان ان کی تفسیر ہے، اس میں اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی اگر تم انہیں مسائب میں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، کیونکہ وہ جمادات ہیں یا منو مٹی کے نیچے مدفون ہیں۔ تو یعنی اس میں یہ نہ سننے کی وجہ بتائی جا رہی کہ وہ جمادات ہیں، یعنی جمادات ہیں اس وجہ سے نہیں سنتے۔ تو سامعین کیا جمادات سنتے نہیں؟ کیا اللہ انہیں نہیں سنا سکتا؟ ذرا آئیے اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں۔
تو سامعین، یہ نسائی شریف کی حدیث آپ کے سامنے ہے، جس میں یہ وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ موذن کو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے بخش دیا جاتا ہے، اور خشک و تر سے جو بھی اسے سنتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی خشک و تر کو بھی اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں، تو مردوں کا سننا کیا مسئلہ ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے، جس کو خود جو نا صدیق رضا مانتے ہیں بخاری شریف حدیث کو، کہ جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت کے لیے ہے۔ اللہ جل جلالہ جوتوں کی آواز، حالانکہ حدیث کے اندر فرشتوں کا مسئلہ ہے کہ اتنے جلدی آ جاتے ہیں جبکہ آپ کی جوتوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو سامعین، ان چیزوں کے باوجود بھی وہ حضرات انکار کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، ذرا یہ بھی سن لیں۔ چھوڑیے، قبر کے قریب جا کر بھی ان کو نہیں پکارنا چاہیے، ان سے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ دعا کرنی چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، جب وہ ہماری دعاؤں سے غافل ہیں، ہماری پکار سے غافل ہیں، ہماری ندا سے غافل ہیں، ہماری آواز سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، سنتے ہی نہیں۔ اگر سن بھی لیں تو جواب تو نہیں دے سکتے، قبول تو نہیں کر سکتے، پھر ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ صدیق رضا صاحب یہ جو یعنی مردوں کا، قبر والوں کا کے سننے کا جو انکار کر رہے ہیں، وجہ یہ کہ انہیں پکارنا نہیں چاہیے، اس سے حاجتیں طلب نہیں کرنی چاہیے۔ تو سامعین، کیا جو زندہ ہیں، جن کے سننے کا جناب خود یعنی اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ زندہ لوگ سنتے ہیں، تو کیا زندوں کو بھی حاجت روا مان لینا چاہیے کیا کہ وہ سنتے ہیں؟ تو بھئی ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ نہ زندہ ہیں وہ تمہاری حاجت پوری کر سکتے ہیں، نہ مردہ کر سکتے ہیں۔ حاجتیں پوری کرنے والا تو اللہ ہے۔ کوئی سنے یا نہ سنے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ نہیں سنتا اس لیے پوری نہیں کرتا، جو سنتا ہے وہ بھی نہیں پوری کر سکتا۔ ہاں، جو سنتا ہے وہ بھی محتاج ہے، مخلوق ہے۔ اللہ جل جلالہ جس طرح ہمیں سناتے ہیں، اس طرح اللہ جل جلالہ چاہتے ہیں تو قبر والوں کو بھی سنا دیتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جا کر سلام کیا ہے اور دعا سکھائی۔ الفاظ ہیں کہ انتم سلفنا، یعنی اللہ کے رسول قبر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم جا چکے ہو، نحن بالآخرہ، ہم آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔